السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ایک مہینے سے قریب مہینے کے قریب ہو رہا ہے، جھڑپ چل رہی ہے۔ جھڑپ کیسی؟ وہ تو ایک بڑی جنگی ایک طرفہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ غزہ کی پٹری پر ہزاروں لاشیں اس کا ثبوت دے رہی ہیں کہ وہ ایک طرفہ جنگ ہے، کیونکہ جنگ تو اسے کہتے ہیں جس میں برابر کا نہیں تو بھی آدھا، کسی ملک کا زیادہ نقصان ہوتا ہے تو کسی کا آدھا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے، نقصان نہیں کر پا رہے، یعنی کہ ایک طرفہ جنگ ہے اور ایک طرفہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ کیونکہ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرفہ جنگ ہی ہے۔ کسی ایک ملک پر جہاں پر 2-2.5 ہزار سال سے وہاں پر اس کے باشندے رہتے ہیں، اور وہاں پر کوئی اچانک آ کر، یہ ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کو ہمارے نام کیا ہے، اور ہماری سرحدیں جو ہے فرات سے دجلہ تک ہیں۔ اس طرح سے اپنے آپ کو بتاتے ہوئے 2-2.5 ہزار سال سے جہاں پر قوم آباد تھی، وہاں پر جا کر زبردستی قبضہ کرنا، اور قبضہ کر اپنی دولت کے بل پر اور دوسرے ملکوں کے تعاون پر وہاں کے اپنے باشندوں کو مارنا، بھگانا، ان کی زمینیں ہڑپ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے زور زبردستی کا معاملہ کرنا، بالکل جس طرح سے انگریزوں نے ہندوستان پر آزادی کے وقت کیا تھا، وہی کچھ اس سے بھی زیادہ اس نے وہاں پر زمینیں خریدنا اور لوگوں کو، وہاں کی رہائشی عوام کو بے گھر کرنا، اس طرح سے اس نے ظلم شروع کر دیا۔ تو وہیں پر ہی ایک جماعت اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی کھڑی ہوئی، انہی کی جماعت۔ اب کسی کی پراپرٹی، باپ دادا کی پراپرٹی پر، جو ایک خاندان کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی باہر کا آدمی آ کر قبضہ کر لے تو اپنے ہی خاندان کے چند نوجوان اٹھ کر اس کے خلاف اٹھیں اور مارنا شروع کریں، اور وہ یہ مار رہا ہے بول کے وہ جو ہے ہمارے 10-20 لاشیں گرا دے، اور ہم جو ہے ایک کو بھی نہ مار پائیں، بلکہ بس اسے ڈرا دھمکانے سے کام کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے دہشت گرد ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ اپنا حقدار ہو گیا، وہ چاہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ حق پر ہے، وہ صحیح ہے۔ ہمارے اپنے خاندان کے کچھ چند نوجوان اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ ہم دہشت گرد ہو گئے، ہمیں جو ہے ہمارے چنگل سے چھڑانا ہے، اور ہمارا نام لیتے ہوئے وہ جو ہے ہمارے اپنے خاندان کے تمام افراد کو ہلاک، تباہ، برباد کر دینا چاہ رہا ہے۔ اور ہم نے ہماری ناک کے، ہمارے جو 32 عرب ممالک ہیں، اس کی سپورٹ کے لیے جانے والے ویسٹرن کنٹریز کے وہ جہاز جو ہے وہیں سے گزر رہے ہیں، وہ لوگ وہاں سے گزار بھی رہے ہیں، ان کو اسرائیل کے سپورٹ کے جہاز انہی کے کنٹریوں سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو بھی نہیں کہا کہ تم دہشت گرد ہو، ان کا کیوں سپورٹ کرتے ہو۔ ہمارے اپنے گھر کے افراد نے جب ان کے خلاف مورچہ کھول لیا، مورچہ سنبھال لیا، تو ہمارے خلاف یہ کہتے ہو کہ ہم دہشت گرد ہو گئے؟ کیا کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی جائیداد کو جو ہے ایک جھوٹے دھوکے بازوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے اپنی جائیدادوں کو، اپنے نوجوانوں کا بھروسہ نہ لے، اپنے نوجوانوں کا سپورٹ نہ لے، اپنے نوجوان اس کے لیے کھڑے نہ ہوں، یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ چاہے اسے ایسے ہی اٹھا کر دے دیا جائے؟ کہاں تھا ہمارا فلسطین، اور کہاں بنا کر رکھ دیا ہے اس نے؟ اور اس طرح سے جو غازبانہ حرکت جو پوری دنیا کے سامنے کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کیا اس دنیا میں ہے کوئی انصاف نام کی کوئی چیز؟ کسی کے دل میں رحم کی نام بھی ہے کوئی چیز ہے؟ رحم انسانیت ہونے کے ناطے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے، کیا اس کے اندر اتنی بھی رحم کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نہتے لوگوں کو مار رہا ہے، ان کو کھدیڑ رہا ہے، ان کو بھگا رہا ہے، اور صرف ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ یہ ملک ان کا ہے، یہ غلطی تھی کہ وہ اس ملک کے باشندے ہیں۔ کیا کسی ملک کا، اس ملک کا باشندہ ہونا یہ غلطی ہے، یہ سزا ہے، یہ جرم ہے؟ دنیا کی سمجھ میں کیا ہو گیا ہے؟ اب شاید کہ اب دنیا کی نظر میں یہی ہے کہ کسی بھی مسلم ملک پر کوئی بھی جا کر قبضہ کر لے تو ملک اسی کا ہو جائے گا، اسی کا ہو جانا چاہیے اگر اس کے پاس طاقت ہے تو، یعنی کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کا انصاف، وہی حق پر ہے۔ اس طرح سے
دنیا کی قومیں جو پیش کر رہی ہیں اپنے آپ کو مجرموں کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑی کر رہی ہیں. اس زمین پر ان کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ ایک بڑے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں. یہ اس بل پر ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے اسی لیے ہمارا یہ قانون چلنا چاہیے. کسی ہتھیار کے بل پر کوئی قانون نہیں چلتا، چاہے ہتھیار ہو یا نہ ہو. ہتھیار والا بے ہتھیار والے کو انصاف دلانے کے لیے اسے ہتھیار ہوتا ہے، نہ کہ اس کا حق چھیننے کے لیے ہتھیار مہیا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا ہے، ان ہتھیار رکھنے والوں کی آزمائش ہو رہی ہے. یہ ہتھیار ان کو کچھ نہیں بچائیں گے. یہ انہی ہتھیاروں سے، ان کے ہی اپنے ہتھیاروں سے یہ خود فنا ہو جائیں گے. ان کے لیے وقت ہے، سنبھل جائیں. انصاف جہاں پر ہے وہاں پر انصاف کریں، چاہے وہ اپنا بھائی ہو یا باپ ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو. انصاف کا معاملہ کریں. مسلمانوں، اس زمین کے اوپر اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں بھی انصاف کے علمبردار ہونا چاہیے. انصاف کی اگر ہمارے بھائی پر انصاف کے ذریعے سے اس کا حق دوسرے کو دلایا جا سکتا ہے تو اسے دلانے کے لیے ذرا بھی ہمیں پیچھے قدم نہیں ہٹانا چاہیے. ہماری قول سے، ہماری زبان سے، ہماری کردار سے، ہمارے اخلاق سے اسلام کا پورا نمونہ ظاہر ہو. کیونکہ یہودیوں کا جو کچھ بھی عمل ظاہر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار کر بتا دیا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے ان کو پھٹکار پڑ رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے خلاف وہ جو کچھ بھی غلط عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اچھا عمل کرنے کو کہا ہے اس میں ہم ان سے زیادہ عمل کر کے دکھائیں. ان سے زیادہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں. ان کے گھٹیا اخلاق میں ہم بھی گھٹیا درجے میں نہ چلے جائیں. اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق اونچے ہو، ہمارا کردار اونچا ہو، اور اتنا اونچا ہو کہ سب سے اونچا ہو. ہمیں ہتھیار کسی کو دکھا کر اسلام کی دعوت نہیں دینی ہے، بلکہ اسلام کی ہمارے کردار سے، اخلاق سے، ہمارے برتاؤ سے، ہمارے معاملات سے اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی جھولی میں اچھے لوگ جو ہے آ کر اس میں پڑھیں. یہ چیزیں ہمیں اب کرنے کی شدت سے ضرورت ہے. ہماری اپنی کوالٹی بہتر بنانا ہے، اسلام کا نمونہ پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اگر ہم جائیں تو صرف لڑتے ہوئے یا شہادت کے جام پیتے ہوئے نہ جائیں، بلکہ یہاں پر اچھے اخلاق برتتے ہوئے، اچھے کردار پیش کرتے ہوئے دنیا کے سامنے اسلام کا نمونہ دکھاتے ہوئے ہمیں جانا چاہیے. اب وہ وقت آ گیا ہے. ظالموں کا ظلم جو ہے اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار سنواریں، اور ہمارے اپنے کردار سے ہمارا اپنا ماحول، اپنے خاندان میں ہمیں معطر کریں. ہمیں اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے جو ہے ہم نے اگر کسی کا حق دبایا تو سب سے پہلی فرصت میں، اول فرصت میں اس کا حق دے دیں. ہم نے کسی کا دل دکھایا تو اول فرصت میں اس سے معافی مانگ لیں. ہم نے کسی کو وقت، تاریخ یا کسی لین دین کا معاملہ طے کیا ہے تو اس اول وقت میں اس لین دین کے معاملے پر ہم ثابت قدم رہیں، چاہے اس میں ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، چاہے ہمارا کچھ نقصان ہوتا ہے ہو جائے. ہم یہودیوں کی طرح چال بازیاں کرنے کے لیے وقت کا تعین وعدوں پر وعدہ نہ کرتے رہیں، ورنہ ہم برابر یہودیوں کے برابر ہو جائیں گے. ان کو پھٹکار اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے کتاب کی تعلیمات کو نہیں اپنایا اور کتابوں کو تک گم کر دیا اور اپنے انبیاء کو تک قتل کر دیا. کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ کتابوں کی تعلیم ہوتے ہوئے اگر ہم اس روش پر چلیں جو یہودیوں نے اپنا لی ہے تو ہمارا تو دوہرا عذاب ہوگا. ہمارے لیے یہاں بھی پھٹکار ہوگی. ہمارے لیے یہودی نہیں، پوری دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی غضب ہمارے اوپر نازل ہوگا. ہماری کوشش، خواہش اللہ تعالیٰ سے یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم برباد ہم ہوں اور یہودیوں پر پھٹکار ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برباد بھی یہودی ہوں اور پھٹکار بھی انہی پر پڑے جو کسی غریب کی زمین پر زبردستی قبضہ ہو کر دندناتے پھر رہے ہیں. ان پر غضب بھی ٹوٹے، ان کا نقصان بھی ہو، اور ان پر پھٹکار بھی پڑے. یہ اس طرح کی خواہش کرنے کا، اس طرح سے کوششیں اپنے آپ کو بنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ہماری کوشش بالکل یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی پروڈکٹ پیپسی ہو یا کٹ کیٹ، اسی طرح کے ان کے کسی اچھے پروڈکٹ کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں. اس سے کچھ فائدہ ہونا نہیں ہے. اس سے کچھ ان کے بزنس میں
وہ نہیں تو کسی دوسرے بزنس میں چلے جائیں گے. وہ اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے کام ہم کرنے کے لیے اٹھے نہیں ہیں. ہمیں بڑا کام کرنا چاہیے. ہم اپنے اخلاق کو بہت بڑا اونچے لیول کا بنا کر دکھانا چاہیے. ان کے دنیا میں جو کچھ پروڈکٹ ہیں وہ پروڈکٹ اسلام کے طرز پر، وہ پروڈکٹ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جس میں کوئی جھوٹ نہیں، جس میں کوئی دھوکہ نہیں، جس میں لوگوں کی صحت ہو، جس میں لوگوں کی صحت کا خیال رکھا جائے، جس میں لوگوں کی طبیعتوں پر نقصان ہونے والی کسی ایسی چیز کا استعمال کیے بغیر ایسے پروڈکٹ دنیا کے سامنے لایا جائے، اس کا مناسب ریٹ رکھا جائے، اس کی کوالٹی، اس کی نفاست، اس کی لذت میں اچھی سے اچھی ہو کر جو ہے ان پروڈکٹ کے خلاف کھڑا کیا جائے. نہ کہ یہ تو چھوٹے بچوں کا کام ہے کسی کے پروڈکٹ پر بائیکاٹ کر دینا. یہ چھوٹے گڑیوں کا کھیل ہے. یہ بائیکاٹ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. ہم کسی کا بائیکاٹ نہیں کرتے. ہم چیلنج لیتے ہیں. ہم آرام سے بیٹھ کر ایک جگہ جو ہے فلاں چاکلیٹ نہیں اور دوسری کمپنی کا لے آؤ، بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور یہ ذرا غزہ اور فلسطین جنگ دیکھتے ہیں، ذرا حماس وغیرہ کا دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے. یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، صحیح طرف توجہ دینی ہے. صحیح کام کرنے کا وقت آیا ہے. ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں. یہودی جن کا پورا بزنس، میکسیمم بزنس جو ہے سود پر کھڑا ہوا ہے، وہ جتنا سود سے محبت کرتے ہیں، سود کے کاروبار میں جتنا وہ اپنے آپ کو آگے کیا ہے، اور تقریباً ہزاروں سال سے وہ اس کام میں ملوث ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کام سے بہت دور چلے جائیں. سود سے ہم اتنے دور چلے جائیں کہ اس کا نام بھی لینا پسند نہ کریں. بینک والے کسی فون کی یہی نہ سمجھے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اس کو کچھ بھی کرے، یہ سود لینے والا نہیں ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو ہم پیش کریں تو انشاءاللہ اگلی صدی ہماری صدی ہوگی اور دنیا کے لیے ایک روشنی کا انتظام کریں گے. ہر مظلوم کے سر پر ایک شفقت کا ہاتھ رہے گا اور ہر انسان کو انصاف ملے گا. ہر انسان خوش و خرم اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا اور یہ خوشیاں لانے میں امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت بڑا عمل دخل رہے گا انشاءاللہ.